انسان کو اپنی عادات، اپنا لباس، اپنا طرز عمل، اپنا رویہ، اپنا حسن سلوک اور دیگر وہ تمام چیزیں جو اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ ایک فطری عمل ہے، کیونکہ جس چیز کے ساتھ چلا جاتا ہے ایک طویل عرصہ اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہمیں جب بھی کہا جائے کہ فلاں معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں کیونکہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے، اس میں معاشرت کی ایک اکائی ہونے کے ناطے ہمارا بھی کوئی رول ہوگا، تو یہ بات عمومی طور پر ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم خود کو بہت نیک، پاک، صالح، اچھے، بہتر، باکمال شخص سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے بات کرنے کا اس پوڈ کاسٹ میں کہ یہ جو جرائم ہیں اور جو معاشرت ہے اور جو ہمارے حکام ہیں اور جو ہم ہیں، ہمارا اس میں کیا کردار ہے۔ یعنی کہ جو اگر یہ دنیا جرائم سے دوچار ہے تو اس میں معاشرتی حوالے سے جو حکمران طبقہ ہے اس کا اپنا ایک کردار ہے اور ہمارا اپنا کردار ہے۔ میرے ہاتھ میں سے سیل گر گیا تو اے لٹل ڈسٹورشن آپ کو فیل ہوئی، سوری فار دیٹ۔ اعصاب اب کمزور ہیں تو ہاتھوں میں کیونکہ لے کے آئی ڈونٹ ہیو اینی گیجٹ اور اسٹینڈ کہ جس میں میں اس کو، ویسے بھی یہاں لائٹ گئی ہوئی ہے، میں ٹیمپریری لائٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ کہہ لیں کہ جو تھوڑی بہت ہی مل گجی سی روشنی ہے اس میں۔ تو آپ میرا نام تو جانتے ہیں، سلطان بن تاج، اور ہمارا چینل ہے اردو نگر کے نام سے۔ تو ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، جرائم معاشرت میں ان کا اثر، ذمہ داری حکام کی اور ہمارا کردار کیا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی یہ خیال ہے، یہ کوئی وحی الہی نہیں ہے کہ اس میں خیال میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یقیناً میں فکری اعتبار سے میرے خیال میں ضعف، کج، کمی، نقص ہو سکتا ہے۔ تو خیر، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کسی ایک فرد کو نہیں دی جا سکتی۔ اب دیکھیں کہ ہر چیز کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، جس سے وہ ترکیب پاتی ہے اور پھر کہلاتی ہے۔ جیسے کیریکٹر ہے تو اس میں کردار میں انسان کی محرومیاں، اس کی کمیاں، اس کا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ، اس کے پیرنٹس، ان کی تربیت، اساتذہ، ان کی تربیت، دوست، احباب، اور اس کے علاوہ مطلب تمام فرینڈز اینڈ فوز، سبھی کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے حوالے سے اس کا بندے کا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔
جرائم صرف قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ معاشرتی ڈھانچے میں نقصان کا سبب تو بنتے ہیں۔ معاشرت میں اخلاقیات، تعلیم اور رہنمائی کی نوجوانوں کو وہ جو کمی رہ جاتی ہے وہ خطرناک راستوں پر لے جاتی ہے۔ اگر اخلاقی اعتبار سے ذوف واقع ہو، اویئرنیس نہ ہو، علمی طور پر شخصیت، علم کیونکہ انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ لاتا ہے، اگر یہ سب کچھ موجود نہ ہو اور رہنما اور راہبر نہ ملے تو یہ تمام معاملات مل کر انسان کو ایک ایسی خطرناک راہ پر لے جاتے ہیں جہاں سے لوٹنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ حکام کا کاروبار جو ہوتا ہے وہی ان کا کردار ہوتا ہے۔ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون نافذ کریں اور سب سے پہلے اس قانون کا خود احترام کریں۔ ایک سگریٹ پینے والا باپ اپنے بچے کو سگریٹ پینے سے کیسے روک سکتا ہے؟ ان کے کردار میں اگر نقائص ہیں، کمیاں خامیاں ہیں تو ہمیں یہ کیا کہیں گے؟ اور معاشرتی آگاہی بڑھانے کی ذمہ داری ان کی ہے، اور معاشرت میں آگاہی کو پروموٹ تو وہ کریں گے جو اس نظریے کو، اس بات کو اپنے باتوں کی حد تک نہیں، عملی زندگی میں جو اس کو جگہ دیں گے۔ اگر کوئی بات میں جانتا ہوں لیکن جب موقع آتا ہے اس پر عمل کرنے کا تو وہ میرے کردار میں نہیں ہے، تو یہ معاشرت میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ جرائم کے خاتمے کے لیے صرف حکام کی کارکردگی ہی کافی نہیں ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ صرف حکام درست ہو جائیں تو معاشرت ساری نہیں، معاشرہ اگر اس عمل میں شامل نہیں ہوگا، معاشرت کی شمولیت از حد ضروری ہے۔ یعنی کہ فرد کے کردار کو انفرادی اعتبار سے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، نیگیٹ نہیں کر سکتے۔ You cannot overlook the character of an individual within society۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مثبت مثال قائم کرے۔ نوجوانوں کی رہنمائی، تعلیم اور اخلاقی تربیت معاشرت کو مضبوط کرتی ہے۔ نوجوان زوردار لوگ ہوتے ہیں، اور جب نوجوان کسی مسئلے کو لے کے اٹھتے ہیں تو قوموں میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نوجوانوں کی سمت ہی درست نہ ہو، ان کی جہت زندگی ہی غیر درست ہو، تو پھر معاشرت میں بہت بہت بڑے خطرات جو ہیں وہ منڈلانے لگتے ہیں، اور جس سے خدا نہ کرے قوموں کو زوال آ جاتا ہے۔ اب عمومی طور پر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مصور کی طرح جس نے ایک تصویر بنائی اور ایک دیوار پر لگا دی اور نیچے نوٹ لکھا تھا کہ جس شخص کو اس تصویر میں کج نظر آئے، نقص نظر آئے، وہ نقص والی جگہ پہ نشان لگا دے تاکہ وہ نقص دور کیا جا سکے۔ جب اس نے اگلے روز اپنی تصویر دیکھی تو وہاں نشان ہی نشان تھے، تصویر مسخ ہو چکی تھی، غائب ہو چکی تھی۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نقائص تو بیان کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ اس کی مثال میں یوں لیتا ہوں کہ ہم اسی پاکستان کے سینے پر آباد ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں وہ یہ پاکستان ہے نا، یہ پاکستان ہے نا، مطلب پاکستان کو سب و شتم کر کے، سخت الفاظ استعمال کر کے اس کی حیثیت، اس کی عزت، اس کی توقیر
کے خلاف باتیں کر کے ہمیں نہ جانے کیوں سکون ملتا ہے. حالانکہ پاکستان کون ہے؟ پاکستان ہم ہی لوگ ہیں. ہم درست ہو جائیں گے تو یہ ملک پاکستانی قومیت درست ہو جائے گی. تو اس جو جرائم، جو نقص واقع ہے معاشرت میں، اس کے خاتمے کے لیے معاشرہ، حکام اور یہ اکائیاں، ہمارے افراد، ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ what we have contributed towards پاکستان. ہم نے پاکستان کے لیے کبھی کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں. میں اپنے کردار پر جب نظر ڈالتا ہوں تو کوئی ایسا وقت نہیں مجھے نظر آتا جس میں میں نے اس ملک کی تعمیر میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہو. آگاہی، مثبت عمل اور کمیونٹی کی پوری شرکت ہی سے ملک سنورے گا. اس کے علاوہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں. تو جاتے جاتے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ صرف ایک شخص یا ادارے کا نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے، مثبت تبدیلی لانے کے لیے اپنا متعین کردار ادا کرے. جرائم صرف حکام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو وہ روک سکیں یا روک لیں. معاشرت اور ہر فرد کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا دیگر لوگوں کا ہے. تو بس وہی ہے کہ آپ کھیر پکانا چاہتے ہیں تو کھیر کے اجزائی ترکیبی پورے ہونے کے باوجود اگر آگ پراپر نہیں جلی، کم جلی ہے یا تیز جلی ہے، تو وہ کھیر کو کھیر نہیں رہنے دے گی. ہماری معاشرت، ہمارا جو اجتماعی کردار ہے، قومی کردار ہے، اس میں ہر شخص جب اپنے اپنے حوالے سے اپنا اپنا رول درست ادا کرے گا تو یہ معاشرت انشاءاللہ اس سے خیر پھوٹے گی اور اس سے ملک آگے آئے گا، ہم آگے آئیں گے. تو حکام اپنی جگہ پہ اور عوام اپنی جگہ پہ سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. صرف اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے، جو ان پر معاشرتی فرائض عائد ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے. ہم لینے کے لیے تو پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ، لیکن کوئی بھی دینے والا نہیں ہوتا. اگر وہ کہتے ہیں نا جی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو طے پایا کہ سب لوگ پانی جو ہے وہ اس جگہ پہ ڈال دیں، اس کہہ لیں کہ اسی تو چھپڑی کینے تھا وہ تالاب یعنی کہ پانی پا دو، تاکہ جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے تو اس پانی کو پھر بڑے سلیقے سے استعمال کر کے اپنا وقت پورا کیا جائے. ہر ایک نے یہ سوچ لیا کہ چلو میں نہیں پاؤں گا تو ماجا پا جائے گا، تو ماجا یہ سوچتا رہا کہ گام میں نے پاتا ہونا ہے. تو پھر وہ جب دیکھا تو وہ تالاب تو خالی تھا. تو جرائم کی روک تھام محض حکام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس میں ہم نے جو باتیں کی ہیں ان کا ایپیٹوم یہی ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں معاشرت، حکام، فرد سب اپنی اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں. اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معاشرتی اصلاح، تعلیم، اخلاقی قدریں یہ جرائم کو کیا کم کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں. ہر فرد جو ہی اپنا کردار ادا کرے گا، اپنی کنٹریبیوشن دے گا
تو وہ معاشرے میں انشاءاللہ مستقل تبدیلیاں آئیں گی۔ تو آج کی گفتگو یہی تھی کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے قوموں کا مزاج مکمل نہیں بدل جاتا جب تک اقوام میں افراد ہیں اپنی اپنی اصلاح کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اکائیاں درست ہو جائیں تو دہائیاں بہتر ہو جائیں گی، اور پھر سینکڑے اور پھر ہزاروں لوگ، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا تہذیب تک چلا جائے گا، اور سویلائزیشنز جو ہیں جو بپا ہوں گی وہ خوبصورت اور اچھی ہوں گی، ان سے خوشبو آئے گی جو پھر آنے والی نسل تک ان کے کردار میں منتقل ہوگی، وہ ہماری جبلتوں میں جبلتی حوالے سے وہ ٹرانسفر ہوگی انشاءاللہ، اور اس اخلاقیات کی بہتری کی وجہ سے کمیونٹی بہتر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر اپنا رحم کریں گے، کرم فرمائیں گے، اور یوں ہم ان اقوام میں کھڑے ہو کر خود کو انشاءاللہ سر فہرست پائیں گے، اس لیے کہ جو لوگ اپنی قومی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمیشہ سر فہرست ہوتے ہیں۔ تو اس میں جناب مقننہ قانون بنانے والے اور قانون کا نفاذ کروانے والے، اور پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو قرار واقعہ سزا سنانے والے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اپنی اپنی جگہ پہ تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے گفتگو دانستہ لمبی نہیں کی، اس پر تو ایک پرت کو کھولنے میں بہت سا وقت درکار ہے۔ ہم نے بگاڑ میں جب 70 سال سے زائد گزار لیے ہیں تو اب اس کی اصلاح کوئی چٹکی بجانے سے پھر نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ہم اصلاح کی شاہراہ پر چل نکلیں، اور ہر پڑاؤ پہ بہت کم وقت سستا کر اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اس دوران میں نے کوشش کی کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ اس کے باوجود بھی ایک انسان ہونے کے ناطے میرے لہجے میں، میرے لفظوں کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر دل آزاری کا کہیں کوئی پہلو نکلا ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ اجازت دیجیے تو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، اور میری قوم بھی انشاءاللہ پائندہ باد، اس لیے کہ اس کی وجہ سے یہ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد رہے گا۔ اللہ حافظ۔